الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال علیہ الصلاۃ والسلام حب الدنیا راس کل خطیہ وقال علیہ الصلاۃ والسلام الدنیا مزرعۃ الآخرہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ معزز خواتین و حضرات، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں دین کو سمجھنے کے لیے یہاں جمع کر لیا ہے، اس کا کرم ہے۔ اس وقت دنیا میں مختلف محولے موجود ہیں، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کر لے اور کہے کہ میں تو مسلمانوں میں سے ہوں۔ اب یہ تو بات کرنے والے کی بات ہو گئی، تو جب اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہوگی تو اس بہتر بات کو سننے والے جو لوگ ہیں وہ محروم رہیں گے، ظاہر ہے ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو اس وجہ سے ایسے مجالس جو خالصاً للہ فی اللہ اپنی اصلاح کے لیے جمع ہوئے ہوں تو بولنے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے، سننے والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اب دین کی بات کیا ہے؟ تو دین کو سمجھنا چاہیے کہ دین ہے کیا۔ دین اصل میں وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جو اللہ جل شانہ نے اپنے پیغمبر کو عطا کیا ہوتا ہے، اور وہ یہ طریقہ اپنی امت تک پہنچا رہا ہوتا ہے، وہ دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال محنت کرتے رہے، دین آتا رہا آتا رہا آتا رہا آتا رہا، چیزیں کچھ منسوخ ہوتی رہیں، کچھ نہیں آتی رہیں، بدل رہی تھیں، احکامات آتے رہے، حتیٰ کہ حجۃ الوداع کا موقع آ گیا اور وہاں پر اللہ پاک نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر لیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر لیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یہ ایک انتہائی خوشخبری تھی، بڑی خوشخبری تھی جو مسلمانوں کو مل گئی۔ صرف اس وقت کے مسلمانوں کے لیے نہیں، کیونکہ خوشخبری تا قیامت موجود ہے، جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے لیے خوشخبری ہے کہ ہمارا دین مکمل ہے، اس میں اب کوئی نہ کمی کی ضرورت ہے نہ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ کمی تو بہرحال خود ایک نامکمل چیز کو لینے والی بات ہے، ناقص چیز کو لینے والی بات ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن جو اس میں بڑھانا ہے وہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے کافی سمجھا ہم اس کو کیسے ناکافی کہہ سکتے ہیں۔ ہم اسی کا مکلف ہے کہ جتنا اللہ نے کرنے کو بتا دیا اتنا کرے۔ پھر اللہ جل شانہ نے ایسے نظام دے دیا کہ اس میں کچھ چیزیں فکسڈ ہیں، یعنی وہ تبدیل نہیں ہو سکتی، مثلا فرائض واجبات یہ فکسڈ ہے، آپ سم کا طریقہ بھی وہی ہے جو آپ سم کے ہاں تھا،
کچھ چیزوں کا اختیار دیا گیا، کوئی کرے کوئی نہ کرے. یہ جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرا اعمال، جن کو نوافل کہتے ہیں. نوافل صرف عبادات میں نہیں ہوتے، نوافل ہر قسم کے معاملات میں بھی ہوتے ہیں، معاشرت میں بھی ہوتے ہیں، اخلاق میں بھی ہوتے ہیں. تو جو نفلی اعمال ہے اس میں ہمیں آزاد چھوڑا گیا ہے. کوئی کرے کوئی نہ کرے، کوئی کرے گا اس کا اجر ملے گا، نہیں کرے گا گناہ کوئی نہیں، البتہ وہ ثواب تو نہیں ملے گا. مثلا ایک شخص جاب کر رہا ہے تو 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، تو اس کو 8 گھنٹے ڈیوٹی کی تنخواہ مل رہی ہے. اس کو اختیار دیا اگر تم 2 گھنٹے مزید کر لو تو آپ کو اتنا اوور ٹائم ملے گا، لیکن اس کے اوپر لازم نہ کیا جائے. کوئی کرے تو کرے، کوئی نہ کرے تو نہ کرے. اب جو نہیں کرتا اس سے کوئی تنخواہ کاٹی نہیں جاتی، اور جو کرتا ہے اس کو مزید ملتا ہے. تو آخر میں تنخواہ کس کا زیادہ ہوگی؟ جس کی اوور ٹائم ہوگا، کیونکہ باقاعدہ تنخواہ جو ہے وہ تو اس کو ملے گی ملے گی، لیکن جو اوور ٹائم ہے وہ اس کے مزید ایکسٹرا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں فرمایا یہ مقابلے کی جگہ ہے، یہاں پر مقابلہ کرو. تو اب جو فرض ہے یہ بنیاد ہے، اس کو انسان مطلب جو ہے نا وہ نہیں وہ کر سکتا، یعنی وہ جو ہے نا وہ بنیاد ہے. اور نوافل اس پہ مزید تعمیر ہے. تو فرائض کو تو کم نہیں کر سکتے کیونکہ بنیاد ہے. درمیان سے بنیاد کو کاٹ کر مزید کیا کریں گے آپ؟ ہوا میں تو تعمیر نہیں ہو سکتی. تو بنیاد کم از کم بنانا ضروری ہے، مطالبہ اس کا ہے. البتہ یہ بات ہے اس پہ مزید کو جتنی کتنا بنا دو جتنا آپ کا کام ہے. تو یہ نوافل ہے. اس وجہ سے فرمایا قرب کی 2 قسمیں ہیں، ایک قرب فرائض ہے، دوسرا قرب نوافل ہے. جو قرب فرائض ہے وہ تو منیمم ہے، وہ تو ہے نہیں، وہ رہنے ہی رہنے. لیکن جو قرب نوافل ہے اس کے بارے میں فرمایا اس کے ذریعے سے انسان ترقی کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ جل شانہ فرماتے میں اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے، میں بندے کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیاد تو فرائض ہے لیکن نوافل بے نتیجہ نہیں ہے. بنیاد تو فرائض ہے لیکن نوافل بے نتیجہ نہیں ہے. ان باتوں کی کرنے کی آج کل ضرورت ہے، کیونکہ شیطان بہت آہستہ آہستہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. سب سے پہلے ان کو مستحبات چڑھاتے ہیں کہ مستحب ہے، یہ کوئی لازمی بات تو ہے نہیں، کوئی بات نہیں اگر آپ نہ کریں. اب بات تو اس کی صحیح ہوتی ہے کیونکہ اگر کوئی نہیں کرتا گناہ تو کوئی نہیں، لیکن جو نفل کرتا ہے اور عقل اس کے صحیح ہو تو سنتوں میں تو کمی نہیں ہوگی نا، اس کی سنتیں تو کم از کم محفوظ ہوں گی. نفل جب کر لیا مزید اضافہ ہے، لیکن نہیں کیا تو سنت ہے تو ان کی بچی ہوئی. لیکن اگر نفل اڑا دی تو اب اگلا حملہ اس کا شیطان کا اس کس چیز پر ہوگا؟ سنتوں پر ہوگا، اور کہے گا کہ اللہ پاک نے اس کو فرض تو نہیں کیا، اگر فرض کیا ہوتا تو بتا دیتے. تو آہستہ آہستہ سنت سے بھی چھڑا دیتے ہیں. سنتوں کے ساتھ آج کل یہ لوگ کرنے لگے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فرض نماز پڑھ لیتے ہیں اور سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ وہ سنتیں مؤکدہ ہوتی ہیں. انسان کا جو نفس ہے یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر جتنا بوجھ ڈالتے جاؤ تو ڈلے گا، یہ اٹھائے گا اس کو. لیکن اگر آپ نے اس کو موقع دے دیا ریلیکس کرنے کا تو پھر ریلیکس ہوتا رہے گا، پھر یہ مزید آپ سے مانگے گا، اور آہستہ 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 ہر چیز کو چھوڑے گا. تو پھر اگلا منزل واجبات پر ہے، پھر فرائض پر ہے، اور جو فرائض بھی ختم کروائے گا پھر ایمان پر ہے.
تو ایمان بھی درمیان میں بعض دفعہ چلا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر بچانے اپنے آپ کو تو پہلے مستحبات پر اس کے آگے بند باندھو اور اس کو اس طرف آنے ہی نہ دو۔ تو الیوم اکملت لکم دینکم، اس کا مطلب یہی ہے کہ ایمان دین مکمل ہو گیا ہے، اب اس کے اندر کوئی اضافہ بھی نہیں ہو سکتا اور کمی بھی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ جو کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک ہمیں باندھ لیا گیا، بلکہ یہ اللہ پاک نے نعمت ہم پر تمام کر دی ہے۔ یعنی اس کے ذریعے جو نعمتیں ہمیں مل رہی ہے وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر تمام کر دی، اب ہمیں وہ نعمتیں ملا کرے گی۔ فرائض کے ساتھ بھی نعمت ہے، واجبات کے ساتھ بھی نعمت ہے، سنتوں کے ساتھ بھی منت ہے، منت وہ جو جس کو کہتا ہے وہ، اور مستحبات کے ساتھ بھی نعمت ہے۔ تو ہر چیز کے ساتھ اپنی اپنی نعمت ہے۔ تو اس نعمتوں کی سوچ کے ذریعے سے آپ کے لیے یہ محنت آسان ہو جائے گی، کیونکہ جن کے فرائض پورے ہوتے ہیں سبحان اللہ، تو ان کے دین کامل ہوتا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ بنیاد پکی ہوتی ہے، آگے جا کر وہ مزید کام کر سکتے ہیں۔ اور جن کی سنتیں پوری ہوتی ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اللہ پاک کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ اور جو مستحبات کی تکمیل کرتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کا نظام اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ نعمت ہے۔ تو اتممت علیکم نعمتی، اور اخیر میں جو بات بتائی بہت اہم بات ہے، اور فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ مدینہ، اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ اب اس وقت یہودیت میں چاہے کتنی باتیں اچھی جمع ہو جائیں وہ اللہ کو قبول نہیں ہے، عیسائیت میں چاہے کتنی اچھی باتیں کیوں نہ جمع ہو جائیں وہ اللہ کو قبول نہیں ہے، کسی اور مذہب میں بھی کتنی اچھی باتیں جمع ہو جائیں وہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ یہ وہ بات ہے جو میں وہاں پر انگلینڈ میں کر چکا تھا کہ ایک صاحب جاپان گئے تھے، تو جاپان میں ایک ٹیکسی ڈرائیور تھے، تو اس ٹیکسی ڈرائیور نے درمیان میں میٹر کو روک دیا۔ تو اس کو جاپانی زبان نہیں آتی تھی، لہٰذا کچھ نہیں کہہ سکتا تھا اس کو۔ جب اپنی جگہ پہ پہنچ گئے اور اپنے لوگوں سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ ڈرائیور سے پوچھو کہ اس نے درمیان میں میٹر کیوں بند کی تھی، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو انہوں نے بتایا کہ اصل میں نے ایک ایگزٹ غلط لیا تھا، جس کی وجہ سے مزید ایکسٹرا راستہ مجھے طے کرنا پڑا، تو چونکہ ایکسٹرا راستہ میرے غلطی کی وجہ سے تو میں نے اتنی میٹر کو بند کر دیا تھا کہ اس کے پیسے اس کے اوپر نہ آئے۔ تو جس مولوی صاحب نے بیان کیا تو اس نے کہا کہ دیکھو، مطلب یہ ہے کہ یہ ایمانداری کی بات تھی کہ مطلب اس نے ایسا کر دیا، کہ ان میں ایمانداری ہے جبکہ مسلمانوں میں نہیں ہے کوئی اس قسم کی بات ہونے کی۔ تو اس پر میں نے بات کی کہ بھئی ایمانداری نہیں دیانتداری کا ہو، دیانتداری ایمانداری میں فرق ہے۔ ایمانداری کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، دیانتداری کا تعلق دیانت کے ساتھ ہے۔ تو دیانت تو اس میں ہے، لیکن دیانت عمل ہے اور ایمان عقیدہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ ایمان عقیدہ ہے، دیانت عمل ہے۔ تو جو شخص ایمان نہیں رکھتا اس کا کوئی عمل اللہ کو قبول نہیں ہے، اس کو دنیا کا فائدہ ہوگا لیکن اس کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ملے گا اس کا۔ تو میں نے کہا اس ٹیکسی ڈرائیور کو اس کا فائدہ دنیا میں مل چکا ہوگا جو اس نے دیانتداری کا مظاہرہ کیا، لیکن اس کا آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر وہ مسلمان نہیں تھا۔ آخرت میں فائدہ اگر کوئی لے سکتا ہے تو مسلمان لے سکتا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اسلام اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کے سارے چیزیں کیش ہو جاتی ہیں۔ آپ کا فرض کیش ہو گیا، آپ کا نفل کیش ہو گیا، آپ کا سنت کیش ہو گیا، آپ کے معاملات کیش ہو گئے۔ کمی بیشی ہوگی، مطلب یہ ہے کہ جو زیادہ عمل کرتا ہے اس کو زیادہ ملے گا، جس نے تھوڑا عمل کیا اس کو تھوڑا ملے گا،
جس نے بالکل نہیں کیا تو اس کو نہیں ملے گا وہ، لیکن اگر کرے گا تو کیش تو ہوگا نا. لیکن کافر کا تو کیش ہی نہیں ہوگا، اس کو دنیا میں اس کا فائدہ ملے گا. یہ وہ بڑی بات ہے جو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے لوگ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کافروں کو اچھا کہنے لگتے ہیں، جو کہ اسلام کی توہین ہے، کافروں کو اچھا کہنا. تو مجھے بتاؤ کیسے وہ چھوٹ سکتے ہیں؟ اور یہ آج کل یہ بہت عام ہے، اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، ایمان کی ناقدری ہوتی ہے. تو اللہ جل شانہ نے یہاں جو بات فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ دین کامل ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. وہ دین کے ساتھ تمام نعمتیں وابستہ ہیں، اور اسلام واحد پسندیدہ دین ہے، اس کے علاوہ کوئی پسندیدہ دین نہیں ہے. ایک یہودی نے جب اس کو سنا اس آیت کریمہ کو تو اس نے کہا اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے جس دن نازل ہوئی تھی. یہ بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی گئی تو انہوں نے فرمایا جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن ہمارے دو عید تھے، ایک جمعے کا دن تھا اور ایک حج کا دن تھا. ایک جمعے کا دن تھا، ایک حج کا دن تھا. تو بات تو صحیح ہے، حجۃ الوداع کا موقع پر یہ نازل ہوا تھا. اللہ اکبر. اس وجہ سے ہمیں پورے شرح صدر کے ساتھ ہمیں اسلام کو سمجھنا چاہیے. جب اتنا پیارا دین ہے تو اس کی ہر چیز کو ہمیں جاننا چاہیے کہ کیا ہے. تو اس کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا ہے. علم کے دو درجے ہیں، ایک وہ درجہ ہے جو سب کے اوپر فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور ایک وہ درجہ ہے جو صرف خاص لوگوں کے لیے ہے، فرض کفایہ اس کو کہتے ہیں. جو فرض عین درجہ ہے وہ سب کو لینا ہوگا، اس کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے، وہ سب کو لینا ہے. اس وجہ سے جہاں سے بھی اس کو جہاں سے بھی کوئی لے سکتا ہے تو لے لے، لیکن ہو صحیح چیز، اپنے طور سے کوئی باتیں نہ ہو بلکہ اللہ اور اللہ کی رسول کی باتوں پر مبنی علم ہو. وہ کہیں سے بھی انسان لے سکتا ہے. الحکمت ضالۃ المومن، دانائی کی بات یہ مومن کا گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے تو اس کو لے سکتا ہے. انٹرنیٹ سے لے سکتا ہے، کتاب سے لے سکتا ہے، عالم سے لے سکتا ہے، دوست سے لے سکتا ہے، پڑوسی سے لے سکتا ہے، جس کے پاس ہو اس سے لے لے. اس کے لیے اس کی اہمیت یہ ہے کہ آپ سے ہم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے اگر کسی کے پاس ایک آیت بھی پہنچی ہے تو وہ دوسروں تک پہنچائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ جو اس کے پاس ہے اور صحیح ہے، کم از کم مستند ہونا ضروری ہے، وہ دوسرے کو بتا سکتا ہے. اور وہ مطلب اس کو علم حاصل ہو سکتا ہے. ہاں اگر اختلاف ہو جائے تو میں آپ کو بتاؤں، آپ کی دکان میں یہاں پر قریبی دکان میں وہ وزن کے باٹ ہوتے ہیں نا، کلو بھی ہوتا ہے، 500 گرام کا بھی ہوتا ہے، 100 گرام کا بھی ہوتا ہے، 50 گرام کا بھی ہوتا ہے. تو یہ سب کاروبار کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے چیزیں تولتے ہیں. اگر اختلاف ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کے باٹوں کو تولا جائے گا. کون تولے گا؟ جو اس سے اوپر کا درجہ ہوگا، یہ جہاں پر وزن کا کنٹرول زیادہ بہتر ہوگا. تو حکومت کے نظام میں ایسے جگہ ہیں جہاں پر اس کو باقاعدہ تولا جا سکتا ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ وزن ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. اگر وزن ٹھیک ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے اگر وزن اس نے کم رکھا ہوا ہے، کیونکہ اس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو ضلع کی سطح پر جو چیز پڑی ہوئی ہے وہ اس کا ٹرشری مطلب وہ جو ہے نا وہ ہے اسٹینڈرڈ. پھر اس کے بعد اس ملک کی سطح پر بھی ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ اگر وہاں اختلاف پڑ جائے تو ملک کی سطح پر جو ہوتا ہے اس کو دیکھتا ہے کہ آیا وہ پورا ہے یا نہیں ہے. اور پھر
صحیح جو مرکزی دنیا میں جو اسٹینڈرڈ لیبارٹری ہے وہاں پر وہ چیز پڑی ہوتی ہے، جیسے کلو گرام کی، جہاں پر جو مرکز ہے وہاں پر. ابھی ہم گئے تھے انگلینڈ میں، تو وہاں پر ہم نے آبزرویٹری دیکھی لنڈن کی. اس آبزرویٹری میں صرف ایک لائن ہے، اس کے لیے بہت بڑا ٹیلیسکوپ لگا ہوا ہے. وہ صرف ایک لائن دکھاتا ہے کہ یہ زیرو لانگیٹیوڈ ہے، اور اس پر کھڑے ہو کر آدمی کہتا ہے کہ یہ ویسٹ ہے اور یہ ایسٹ ہے. مطلب اس سے وہ کرتے ہیں. یہ اسٹینڈرڈ لیبارٹری ہے اس کی جگہ کی. وہ مطلب ظاہر ہے اگر کسی کو مسئلہ ہوگا میجرمنٹ کا کہ فلاں جگہ کا لانگیٹیوڈ کیا ہے، تو میجرمنٹ کہاں سے ہوگی؟ میجرمنٹ وہاں سے ہوگی، 0 پوائنٹ وہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تمام باتیں جو ہے نا، مطلب اسی طریقے سے میری بات آپ کی بات اگر صحیح ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. علماء سے پوچھیں، مفتی سے پوچھو. ٹھیک ہے؟ مفتی سے پوچھو اگر اختلاف ہو جائے. اگر مفتی بھی کنفیوز ہو جائے تو اس سے بڑے لیول کی بات ہوگی. پھر امام فی المذہب، مطلب جو ہے نا اس کے پاس جائے گی بات، جس کو مطلب کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایک ہوتا ہے امام مطلق ہوتا ہے جیسے امام حنیفہ رحمۃ اللہ، ایک ان کے مذہب پر دوسرے امام ہوتے ہیں، تو مطلب ان کے پاس جاتی ہے بات. اگر ادھر سے بھی نہ مسئلہ حل ہو تو آگے پھر امام کی طرف بات جائے گی، انہوں نے کیا بتایا، اور اس سے پھر جائے گی صحابہ کی طرف، اور صحابہ سے جائے گی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہمارے لیے اصول ہیں. تو جو علم کی بات ہے وہ سارے پھیلا سکتے ہیں، لیکن قانون کے بات مستند ہو. اور مستند بات کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ طریقے ہیں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ذمہ دار نہ بنائیں، بلکہ اپنے سے اوپر کے ساتھ اپنے آپ کو متعلق کر دیں. میں اپنے آپ کو ذمہ دار نہ بناؤں، بلکہ کسی کا کہہ کر کہ فلاں یہ کہتا ہے، تو میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی. اگر وہ بات صحیح ہو پھر وہ ذمہ دار بن جائے گا، اور وہ اپنی ذمہ داری پورے کرنے کے لیے دوسرے کا حوالہ دے گا کہ فلاں یہ کہتا ہے. ہاں جی، حتیٰ کہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے گی. ایک محدث تھے، آخری وقت آ گیا ان کا. اب ان کے شاگرد حیران ہے کہ استاد جی کو ہم کیسے تلقین کرے، لا الہ الا اللہ کی. ادب کے خلاف نہ ہو جائے، وہ تلقین ضروری ہے کیونکہ آخری وقت ہے، مشکل وقت ہوتا ہے، تو تلقین ضروری ہے. لیکن کیسے کیا جائے؟ تو ایک شاگرد بڑے ہوشیار تھے، اس نے یہ کیا کہ وہ حدیث شریف جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ کہے گا تو وہ جو ہے نا وہ اس جنت میں جائے گا. اس نے اس حدیث شریف کا آخری راوی کو بتایا، ان فلاں پھر ان فلاں پھر ان فلاں ان فلاں ان فلاں. ان روایتوں سے استاد جی کو پتہ چل گیا کہ کیا کہنا چاہتا ہے. اس حدیث شریف تک پہنچ گیا. تو جیسے وہاں تک پہنچ گیا تو استاد نے خود کیا، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ آخر میں تو وہ دخل الجنہ. اس میں بس یہ کہہ کر جان ان کی دے دی، بس آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کا ہو گیا، تلقین ہو گیا. بات نہ بے ادبی ہو گئی، نہ جو ہے نا مطلب بات بھی بن گئی. اس کے بعد ان کو خواب میں دیکھا گیا، پوچھا گیا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا مجھے اللہ پاک نے اپنے سامنے مٹا دیا. اور فرمایا وہ حدیث شریف سناؤ جو تو نے سب سے اخیر میں کہی تھی، وہ حدیث شریف سناؤ. تو کہتے میں نے پوری حدیث شریف سنائی کہ فلاں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے. تو یہ کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا آخر راوی کا بتایا اس نے سچ کہا، پھر 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 اس نے سچ کہا. آخر میں بات آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، جبرائیل نے سچ کہا، اور میں نے سچ کہا، میں نے تجھے جنت میں داخل کرنا. سمجھ آئی نہیں بات؟ یہ ہے ریفرنسز کی بات. ریفرنس اتنے ضروری ہے کہ بات جو ہے نا اوپر تک جاتی ہے، تو استناد بہت ضروری ہے، سند کا معاملہ بہت ضروری ہے. اپنی طرف سے بات نہیں کرنا چاہیے. وہ شخص بہت ہوشیار ہے جو اپنے اوپر بات رکھے ہی نہ کہ میں یہ کہتا ہوں، نہیں فلاں یہ کہتا ہے. یہ زیادہ آسان بات ہے. فلاں کتاب میں
یہ زیادہ آسان بات ہے، اپنے آپ کو بچا لے گا، اور جو کہے گا کہ میں کہتا ہوں تو وہ تو اپنے آپ کو پھنسا دے گا۔ تو اس لحاظ سے دین کی بات کو پھیلانا ہے، لیکن مستند طریقے سے پھیلانا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ آیت ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہمارا دین مکمل ہے اور نعمت اس میں تمام ہو گئی ہے، اور اسلام کو بطور دین پسند کیا گیا ہے۔ اب اتنی اعلیٰ دین پر انسان عمل کیوں نہ کرے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو اس کی وجہ دو ہیں۔ ایک وجہ اس کی یہ کہ ہمارا نفس نہیں مانتا، یہ آزادی چاہتا ہے اور دین پابندی لاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ اس کو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا قید خانہ اس لیے کہ جیسے قید خانے میں انسان اپنی مرضی نہیں کر سکتا بلکہ پابند ہوتا ہے، نہ وہ اپنی مرضی سو سکتا ہے، نہ جاگ سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے وہ کھا سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے وہ ٹوائلٹ جا سکتا ہے، ہر چیز میں پابند ہے۔ تو اسی طریقے سے مسلمان بھی پابند ہے، مسلمان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، اللہ پاک کی مرضی کے مطابق کرے گا، جس کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوگا۔ اور کافر اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے۔ میں اسکول میں تھا، غالباً چوتھے پانچویں جماعت میں ہوں گا، تو ہمارے اسکول کے باہر بچے کھیل رہے ہوتے تھے، جو آزاد بچے ہوتے تھے۔ ہاں جی، مجھے ان کی آوازیں آتی تھی کھڑکی سے، میں کہتا ہے کتنے خوش نصیب ہے، دیکھو نا یہ باہر کھیل رہے ہیں اور ہم لوگ یہاں پر بند ہیں۔ بچے ہوتے تھے، ظاہر والے بچے تو ایسے کہتے ہیں ہاں ہم یہاں پر بند ہیں اور وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ لیکن وہ پابندی ہمارے لیے بڑی فائدے کی بات تھی۔ تو اسی طریقے سے جو دنیا میں پابندی برداشت کرتا ہے، آخرت میں اس کا ماشاءاللہ بہت فائدہ اٹھائیں گے، بہت فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ جل شانہ ان سے بہت راضی ہوں گے جن نے یہاں پر اللہ پاک کے حکموں کو پورا کرنے میں ماشاءاللہ مشقت اٹھائی ہوگی اور اللہ کو راضی کیا ہوگا، اس وقت اللہ پاک ان سے بڑے راضی ہوں گے۔ ان کے لیے مجدہ ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اور تمہارے لیے اور جنت میں ہر وہ چیز آپ کو ملے گی جو تمہارا جی چاہے گا، اور ہر وہ چیز تمہیں ملے گی جو تم منہ سے مانگو گے، کیونکہ اللہ کی مہمانی ہوگی۔ اس لحاظ سے یہ ہمارے لیے جو یہ جگہ ہے دنیا، یہ دو حیثیت رکھتا ہے۔ ایک حیثیت میں فرماتے ہیں حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کے محبت ساری خطاؤں کی جڑ ہے، لہذا جس کا دل ان چیزوں میں الجھ گیا جو دنیا میں ہے وہ نقصان میں ہے، وہ نقصان میں ہے۔ لیکن دنیا بذات خود وہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا یہ موت سے پہلے پہلے کی زندگی ہے دنیا، تو اس لحاظ سے یہ تو ہمارے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کہتی ہے۔ اسی دنیا میں تو ہم نے جنت کمانی ہے۔ مجھے بتاؤ دنیا کے اوپر اگر ہم سوچیں تو مال کو دنیا کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ کہا جائے گا نا مال کو، کیونکہ مال اگر دنیا نہیں تو دنیا کیا چیز ہے؟ مال کو کہا جائے گا نا دنیا۔ لیکن اسی مال کی برکت سے عثمان رضی اللہ عنہ 3 دفعہ جنت خرید چکے ہیں۔ جہاں بادشاہت، اس کو دنیا کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ سلیمان علیہ السلام ایسے بادشاہ تھے کہ اس سے پہلے بھی کسی کو وہ بادشاہت نہیں ملی، اس کے بعد میں بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ تو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت نے پیغمبری کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ان کی پیغمبری کو، بلکہ اللہ پاک نے ان کو عبداً شکورا فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا نہیں ہے،
بلکہ یہ تو آخرت کی کہتی ہے، اس کے ذریعے سے آخرت کما سکتے ہو. یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے. ایک ایک لمحہ آپ اس کی اللہ پاک کی رضا میں استعمال کر کے اللہ پاک کے ہاں قرب پا سکتے ہو. جیسے یہ دور ختم ہو گیا اور دوسرا دور شروع ہو گیا، پھر آپ دوسروں کے محتاج ہوں گے، اپنا عمل آپ کا بند ہو جائے گا، اللہ کے صدقہ جاریہ چھوڑو. پھر آپ کو کوئی سال ثواب کرے گا تو آپ کو پہنچے گا، خود آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، آپ کا دروازہ بند ہو جائے گا عمل کا. اب اگر ایسے وقت میں آپ کو پتہ چل جائے کہ میری موت 5 منٹ بعد آنے والی ہے، تو 5 منٹ آپ کیسے گزاریں گے؟ ہاں جی، کیسے گزاریں گے؟ یہ جو پانسی والے لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ چل جاتا ہے کہ پانسی کل لگنے والی ہے، جو مسلمان لوگ ہوتے ہیں، وہ کیسے گزارتے ہیں اس رات کو؟ ہاں جی، پوری کوشش کرتے ہیں کہ پوری رات عبادت میں گزاریں. ان کو مصلی بھی دیا جاتا ہے، تسبیح بھی دی جاتی ہے، اور اس میں یعنی پورا ان کے ساتھ وہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کو اگر اس رات میں راضی کر، تو وہ اس رات میں کیسا وقت گزاریں گے؟ سونا چاہیں گے؟ ہاں جی، بس یہی بات ہے کہ وہ تو ایک عارضی بادشاہ نے کہا ہوتا ہے کہ اس کو پھانسی دو. اصل بادشاہ، اصل حکم الحاکمین نے جن کے بارے میں جو کہا ہے وہ تو ہوگا تو وہی. تو ہمیں کیا پتا کہ ہمارے بارے میں کیا کہا ہے، کس وقت کا کہا ہے، کچھ بتایا ہمیں؟ تو جب ہمیں یہ پتہ نہیں تو ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے. عین ممکن ہے کسی وقت بھی ہمارا وقت آ جائے، تو اس وجہ سے ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور اس کے لیے ایسے اعمال کرنے چاہیے جس سے اللہ پاک خوش ہوتا ہو. لیکن یہ باتیں ہمارے ذہن کو اپیل کرتی ہیں، عقل کو اپیل کرتی ہیں، اس لیے ایسی باتیں کرنی چاہیے. فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، یاد دہانی کر لیا کرے، کیونکہ یاد دہانی سے مومنین کو نفع ہوتا ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں باتیں آتی رہیں اور آپ اس کے لیے عملی طور پر کچھ نہ کچھ کرنا چاہیں تو کرتے رہیں. لیکن یہ باتیں یہاں پر ختم ہو جائیں گی اگر آپ کا نفس اس کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ بہت سے باتوں کے لیے ذہن تیار ہو جاتے ہیں لیکن نفس تیار نہیں ہوتا. نفس جو ہے نا اس کے لیے رکاوٹ ڈالتا ہے. مثلا آپ الارم لگاتے ہیں کہ میں نے صبح اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، یہ آپ کے ذہن نے کہا، آپ کی عقل نے کہا، صحیح کہا، آپ نے کر لیا اور الارم بج گیا، لیکن آپ کا نفس کہتا ہے کہ نہیں یہ بڑا مشکل ہے اٹھنا، چلو تھوڑی دیر اور، چلو تھوڑی دیر اور وقت چلا گیا. ہاں جی، اب آپ کے ذہن نے تو کہا تھا، آپ کی عقل نے تو کہا تھا، آپ نے اس کے لیے تیاری بھی کر لی، لیکن آپ کا نفس تیار نہیں ہوا، نتیجتاً آپ کی نماز گئی. ہاں جی، تو اب نماز کو حاصل کرنے کے لیے کیا صرف عقل کافی ہوگا؟ کافی نہیں ہے، عقل کافی نہیں ہے. نفس کی تربیت بذات خود ضروری ہے، تاکہ جو عقل آپ کی بات کہے اس کے لیے نفس تیار بھی ہو. دیکھو ہاتھ پاؤں ہم سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، جمناسٹک والوں کے بھی یہ ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں. کیا کوئی ادھر سے کوئی تیار آتے ہیں؟ جمناسٹک والے آتے ہیں. ہاں جی، لیکن انہوں نے اپنے اوپر ایسی مشقت برداشت کی ہوتی ہے، آہستہ 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 آہستہ، کہ وہ اپنے ہاتھوں کو جس طرح موڑنا چاہے اس طرح موڑ لیتے ہیں، جس طرح پیروں کو موڑنا چاہے اس طرح موڑ لیتے ہیں. ہاں جی، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، اور ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. ہمارے تو ظاہر وہ ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں گے اگر ہم اس طرح کریں گے. تو یہ کیا بات ہے؟ ان نے آہستہ 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 اپنے جسم کو اس کے ساتھ عادی کر لیا. وہ آپ کر سکتے ہیں. تو جس طرح وہ لوگ یہ کر سکتے ہیں، اس طرح ہم لوگ اگر آہستہ 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 محنت کر کے اپنے آپ کو صبح اٹھنے کے لیے
عادی کر لیں, آہستہ آہستہ کر کے روزے کے لیے عادی کر لیں, آہستہ آہستہ کر کے حج کے مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے تیار کر لیں, آہستہ آہستہ مال حرام سے بچنے کے لیے تیار کر لیں. اب یہ سارے کام آہستہ آہستہ ہوں گے, تدریج کے ساتھ ہوں گے, لیکن ایک ترتیب کے ساتھ ہوں گے, پھر کامیابی ہوگی. اسلام تدریج کے ساتھ آیا ہے, تربیت بھی تدریج کے ساتھ ہوتی ہے. حکم پورا ہو گیا ہے, الیوم اکملت لکم دینکم, حکم میں اب کوئی کمی بیشی نہیں ہے, حکم پورا ہو گیا ہے, لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے تدریج ہے. اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے عیوب لکھ لو. وہ عیوب لکھ لیتے تھے لوگ, حضرت کو بھیج دے, پھر حضرت فرماتے اس میں سے اچھا یہ ایپ ختم کرو پہلے. تو کیا باقی عیوب جائز ہو گئے؟ جائز تو نہیں ہے, لیکن دیکھو یہاں آپ سب کو ہونے دے یا ان میں سے کسی ایک کو کم کر دے, کون سی بہتر ہے؟ ظاہر مطلب ترتیب ہے نا. چلو جی میں دوسری مثال دوں, کیونکہ اس طرح ذرا میرے خیال پہ کچھ بحث شروع ہو جائے گی. بیماری ہے, ایک ڈاکٹر ہے, اس کا وہ علاج کرتا ہے, تو کیا کرتا ہے؟ ہاں جی, کسی کو ٹی بی ہے اور ویسے مطلب اس کو کوئی اور بیماری بھی ہے چھوٹی, وہ کس بیماری کا علاج پہلے کرے گا؟ ظاہر مطلب ہے کہ وہ تو پہلے تو اس کو روکے گا, کیونکہ وہ تو اس کے جسم کو کھا رہا ہے. اس کے ساتھ تو وہ کیا ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب, وہ جو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ بلیڈنگ شروع ہو چکی ہے تو پہلے بلیڈنگ روکتے ہیں. وہ اس کو زکام ہے, اس کی پرواہ نہیں کرتے. ڈاکٹر کو پتہ چل گیا اس کو چینکیں آ رہی ہیں, تو کیا حال اس کے چینکیں بند کروائیں گے یا بلیڈنگ روکیں گے؟ اب اس نے جو زکام چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ زکام اچھی چیز ہے, لیکن علاج کا پروٹوکول ہے. سب سے پہلے جو خطرناک چیز ہے اس کو آپ روکیں گے, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس طرح بڑھتے جائیں گے تو پھر صحت بھی ہو جائے گی. اس طرح ٹی بی آپ نے علاج شروع کر لیا تو کیا یکدم ٹھیک ہو جائے گی؟ نہیں, علاج شروع ہو گیا, کیونکہ 9 مہینے میں جتنا میڈیسن آپ کھا سکتے ہیں, مطلب ٹی بی کے لیے کھانا ہوتا ہے, وہ آپ ایک دن میں دے سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ایک دن میں دیں گے تو بس ایک دن میں اپنا رخصت کر دیا اس کو, اب ساری دنیا سے چلا جائے گا. ہاں جی, تو بیماری کدھر؟ بیماری بھی گئی, آدمی بھی گیا. تو یہ تو ڈاکٹر نہیں کر سکتا نا. تو اسی طریقے سے مشائخ کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے, کیونکہ مشائخ عملی لوگ ہوتے ہیں, تھیوریٹیکل نہیں ہوتے. وہ باقاعدہ ایک ترتیب کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ پہلے یہ ختم کرو, پھر یہ ختم کرو, پھر یہ ختم کرو, پھر یہ. تو اس تدریج کے ساتھ ایک دن پوری مکمل صحت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اللہ جل شانہ بھی اس میں رخصت دے دیتے ہیں, کیونکہ نظام اللہ نے بنائے ہوئے. اس وجہ سے جو کسی شیخ کے پاس پہنچ گیا تو یہی تو بات ہے اخیار میں اور ابرار میں فرق, کہ اخیار میں تو اس نے سارے کام ٹھیک کرنے اور ابرار میں اس کو ترتیب کے ساتھ ٹھیک کرنا ہوتا ہے. تو یہی تو فرق ہے. تو اس طریقے سے ماشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ نیچرل انداز میں ٹھیک ہو جائے گا. تو اس کے لیے سب سے پہلا کام ہمارے یہ کہ ہم مشائخ تک اپنے آپ کو پہنچا دیں, کہ سیف طریقے سے ہمارا علاج شروع ہو جائے. اب ہوتا کیا ہے, لوگ آتے ہیں شیخ کے پاس, ڈاکٹر کے پاس جاتے تو کبھی نہیں سوچتے کہ میں جیسے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا ہوں تو اب میرے ساری بیماری اسی وقت ٹھیک ہو جائیں گی, کبھی نہیں سوچتے. اور جب شیخ کے پاس چلتے ہیں تو کہتے ہیں, اگلے دن کہتے ہیں جی میرے یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہوئی, یہ چیز بھی. بھائی یہ سارے ایک دن میں سارے ٹھیک تو نہیں ہوں گے. مجھے غصہ آ رہا ہے جی, میں یہ غصہ کیسے کنٹرول ہوگا؟ بھائی غصہ جس چیز کی وجہ سے آ رہا ہے جب تک وہ کنٹرول نہیں تو غصہ کیسے کنٹرول ہوگا؟ اس چیز کو پہلے نکالیں گے نا. غصہ کس چیز کی وجہ سے آتا ہے؟ ہاں جی,
کبر آسانی سے نکلتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا مجھے اس کی اتنی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ ابھی نیت کر لے گا تو 5 منٹ میں نمازی بن سکتا ہے، اور جس شخص میں تکبر کو پاتا ہوں تو میرے پیروں سے جان نکل جاتی ہے کہ اب اگر یہ ارادہ بھی کر لے گا اور کام بھی شروع کر تو برسوں نکلتے نکلتے تکبر نکلے گا. نیت بھی کر لے برسوں لگیں گے اس کو تکبر نکلتے ہوئے. اب جب تک یہ تکبر نہیں نکلے گا تو کیا خیال ہے آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا؟ تو اب ظاہر ہے مطلب مشائخ کی تو اس پر نظر ہوتی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جادو کی چڑی جلا دے اور بڑی چیز بس ختم ہو جائے. یہ اصل میں یہ اناڑی پیروں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. کوئی اس قسم کی باتیں لوگوں کو وہ دلاتے ہیں کہ بس ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا، نیچرل انداز وہ نہیں لیتے، نتیجتاً لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. آپ کا کام ہے وہاں پہنچنا اور اپنے آپ کو پیش کرنا، اپنے عیوب بتا دینا، اس کے بعد وہ جس طریقے سے کہے اس طریقے سے عمل کرنا. نتیجہ خدا پہ چھوڑنا ہے، نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو دے اس پر شکر کرو، اور جتنا وقت باقی اس پہ صبر کرو. دونوں باتیں ساتھ ساتھ چلیں گی. تو یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ ایک ترتیب ہے قدرتی، اس قدرتی ترتیب کے اوپر چلنا ہے. بہرحال آج ماشاءاللہ جوڑ میں بڑی اچھی باتیں ہوئی ہیں. تھوڑا سا اس کا بھی خلاصہ عرض کر لوں، اگرچہ پہلے بیان میں نے باتیں کی ہیں، لیکن چونکہ بہت سارے لوگ اس وقت نہیں آئے تھے تو اس وقت ظاہر میری باتیں تو ہوا میں چلی گئی. تو اب ذرا اس کا میں تھوڑا سا اعادہ کر لیتا ہوں. اس وقت ہم بڑے مشکل دور سے گزر رہے ہیں. یہ دور جو ہے یہ فتنوں کا دور ہے. فتنہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ فتنہ کہتے ہیں کہ اسے ایسے شر کو جس کو لوگ شر نہ سمجھے، ایسے شر کو جس کو لوگ شر نہ سمجھے. اور وہ فتنہ زیادہ شدید ہوتا ہے جس کو خیر سمجھا جائے. شر ہو لیکن اس کو خیر سمجھا جائے، کیونکہ اس سے انسان بچتا نہیں ہے. تو آج کا دور فتنوں کا، دین کے روپ میں بے دینی، خیر کے روپ میں شر، علم کے روپ میں جہالت، تقوی کے روپ میں نفس پروری، یہ ساری چیزیں آج کل ہیں. اس کو فتنے کہتے ہیں. آگے تو یہ جو فتنے ہیں ان سے بچنا بہت ضروری ہے. اس امت کو سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا. دجال جو ہے یہ دجل سے یعنی بہت بڑا فریبی، اس کی فریب اتنی پاورفل ہوگی کہ اللہ پاک نے ہدایت کا سامان بھی کیا ہوگا. اس کی شکل کوئی خوبصورت شکل نہیں ہوگی. اس کی ایک آنکھ مطلب ظاہر وہ بند ہوگی، اور یہ مطلب اس میں نظر نہیں ہوگی، اور ایک آنکھ ہوگی، اور یہ اس کے ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوگا. ان چیزوں کے باوجود بھی لوگ ان کی طرف ٹوٹ کے بڑھیں گے. تو اس سے بڑا فتنہ اور کون سا ہوگا؟ یعنی وہ اس قسم کا ملمہ سازی کرے گا کہ لوگوں کو شر خیر نظر آئے گا اور خیر شر نظر آئے گا، جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف جائیں گے. نفس کی تمام جو خواہشات ہے وہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا ایسنس اس کے پاس ہوگا، ظالم کے پاس. ہاں جی. اور لوگوں کی نفسانی خواہشات کو ابارنے کا بہترین نظام ان کے پاس ہوگا، جس سے ان کے لوگ کی خواہشات کو اباریں. مثالیں میں دے سکتا ہوں تھوڑی بہت، لیکن باقی تفصیل تو وقت ہی بتائے گا. مثلا مجھے آپ بتائیں کوکا کولا اور پیپسی کولا، اس کے اندر کون سی خیر ہے جو لوگ اس کو بے تحاشا پیتے ہیں؟
بار بار لٹریچر میں آتا ہے، نیٹ پر اس کی تفصیلات موجود ہیں. ڈاکٹر حضرات چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اس سے معدے کا کینسر ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے. اس کے باوجود لوگ اسے رک نہیں رہے. تو اسی طرح کوئی نظام ہوں گے کہ لوگ جان بوجھ کر بھی آگ میں پڑیں گے. اس وقت ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو شیطان کی مکروہ شکل بنا کر اس کی پوجا کرتے ہیں. کوئی خوبصورت شکل نہیں بناتے، مکروہ شکل بنا کر اس کا پوجا کرتے ہیں. تو یہ چیز ظاہر مطلب ہے کہ پیک پر ہوگی اس وقت، اور لوگ جو ہے نا مطلب اس میں پھنس جائیں گے. لہذا فرمایا کہ ان سے بھاگو، اس کا مقابلہ نہ کرو. اس وقت بھاگنا ہی مفید ہوگا. ہمارے ایک پروفیسر تھے جو ہمیں پڑھاتے تھے، ریکٹر فزکس. تو ہم سے پوچھا کہ 100 کیوری کا سورس جو ہوگا، بہت بڑا سورس ہوتا ہے 100 کیوری کا، اگر وہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ تو ہم تو اسٹوڈنٹ تھے، تو کوئی کہتا ہے جی اتنا شیڈنگ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. وہ ہنس رہا تھا. پھر کہا جینٹل مین یو ول رن اوے فرام دیئر. آپ اسے بھاگیں گے. 100 کیوری سو کے ساتھ آپ کوئی شیڈنگ نہیں کر سکتے، بھاگنا پڑے گا. تو میں دجال کے بارے میں کہتا ہوں کہ اس قسم کی بات ہوگی، یو ول رن اوے فرام دیئر. اب جب یہ والی بات ہے تو اس وقت جو دجالی نظام کی چیزیں ہیں، جو کچے لوگ ہیں اس کا مقابلہ کا سوچ رہے ہیں، وہ بھی درمیان میں پھنس جاتے ہیں. تو اس وقت وہ پناہ لے. پناہ کہاں لے؟ جو پناہ لینے کی جگہ، ورنہ کام خراب ہو جائے گا. بہت سے یہ سوشل میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں، کچے لوگ ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مقابلہ کر لیں گے، اور مقابلہ کرتے کرتے ان کا حصہ بن جاتے ہیں. کسی فتنہ کو کھڑا کر دیتے ہیں اپنی طرف سے، اور چونکہ تجربہ نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، سمجھ نہیں ہوتی، تو ان کے شکار ہو جاتے. تو یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پناہ گاہ کو تلاش کرو، اور کوئی طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو آپ کے لیے پناہ گاہ بن جائیں. ذکر کے حلقوں میں پناہ لے لو. یہ نہیں میں کہتا ہوں دنیا چھوڑو، دنیا چھوڑنے کا نہیں کہا، کرو، لیکن جو فتنے کی چیزیں اس میں نہ پڑو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو ویڈیوز کے ذریعے سے وہ خیر پھیلا رہے ہیں جی سوشل میڈیا پر. بس جس چیز کو شریعت نے روکا ہے اس میں خیر کہاں سے آ گیا؟ حضرت مولانا سے بنور رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت آپ ٹی وی پر آ کر کیوں نہیں بیان کرتے؟ بہت سارے لوگوں کو دین سمجھ میں آ جائے گا. فرمایا ہمیں اللہ پاک نے بے دینی کے ذریعے سے دین پھیلانے کا مکلف نہیں کیا ہے. ہمیں اللہ پاک نے بے دینی کے ذریعے سے دین پھیلانے کا مکلف نہیں کیا ہے. جو دین کا صحیح طریقہ ہے اس کے ذریعے سے ہم پھیلائیں گے. جو طریقہ کار ہوگا اس کے مطابق. خواجہ معین الدین چشتی علمی رحمۃ اللہ کے پاس کون سی ٹی وی چینل تھا کوئی؟ کیا ہندوستان اس وقت چھوٹا تھا؟ ایک گاؤں جتنا تھا. پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. پورے ہندوستان میں 90 لاکھ لوگ حضرت کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے ہیں. کون سا ٹی وی چینل تھا؟ اب ہم کہتے ہیں نہیں ٹی وی چینل ہمارے پاس نہ ہو تو ہم کام نہیں کر سکتے. تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. روحانیت تھی. روحانیت کی وجہ سے ایسا ہوا. ان کے دوسرے پیر بھائی انڈونیشیا میں یہ کام کر چکا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانیت کو فروغ دو. دجالیت کا مقابلہ روحانیت کر سکتا ہے. دجالیت کا مقابلہ دجالیت نہیں کر سکتا. وہ تو اب خود ہی دجالیت کے شکار ہو جائیں گے. یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کل یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس میں بہت سارے لوگ لڑک رہے ہیں اور اپنی تقوی کو ضائع کر رہے ہیں. ہم لوگ کو وہ کرنا چاہیے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. کیوں؟ ہمارا نفس جب تک فعال ہے
اب ویڈیو والوں نے فتویٰ اس پر دے دیا کہ اسے دین کا کام لو. مجھے بتاؤ جو لوگ اس سے کام لے رہے ہیں وہ دین کا کام زیادہ لے رہے ہیں یا نفس پروری کا زیادہ کام لے رہے ہیں؟ عجیب بات ہوتی ہے. کہیں پر پہاڑ پر جائیں فوراً اپڈیٹ آ جاتا ہے فلاں مولوی صاحب پہاڑ پر، فلاں مولوی صاحب فلاں جگہ پہنچ گیا، فلاں مولوی صاحب فلاں جگہ پر. یہ کون سی دین کی خدمت ہے؟ یہ دین کی خدمت ہے؟ یہ نفس کی خدمت ہے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کی خدمت ہے. یہ چیزیں آج کل ایسے آ گئی ہیں. تو ان چیزوں میں پنسنا نہیں ہے، ان چیزوں میں پنسنا نہیں. حدیث شریف میں آپ کو سنا سکتا ہوں، میرے پاس موجود ہے. ایک وقت آئے گا جب وہ لوگ کامیاب ہوں گے جن کی طرف انگلیاں نہیں اٹھیں گی، جن کو کوئی نہیں پہچانے گا، وہ لوگ کامیاب ہوں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ فتنوں کا دور جب آ رہا ہے تو حدیث شریف مطلب اس کا جو سیاق و سباق سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایسا کیوں ہوگا. کیوں آج کل شہرت کا جو زہر ہے وہ بہت سارے دینی کاموں کو نگل رہا ہے، بظاہر دین کے نام پر، لیکن کام اپنے نفس کے لیے، اپنے نفس پروری کے لیے کرنا ہے. تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو ذکر کی پناہ میں آنا چاہیے اور اپنے آپ کو ایسے جگہوں کے ساتھ پابند کرنا چاہیے کہ جس میں شر اندر نہ آ سکے اور خیر باقی رہ سکے. اور پھر ظاہر ہے اپنے جائز دنیا کے کام کرتے رہیں. میں آپ کو خود اپنا واقعہ بتاتا ہوں. ہم پشاور یونیورسٹی میں کسی خانقاہ میں داخل ہونے کے لیے نہیں گئے تھے، کسی مدرسے میں داخلے کے لیے نہیں گئے تھے، انجینئرنگ میں داخلے کے لیے گئے تھے. لیکن پتہ چلا کہ وہاں پر ایک بزرگ ہے مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تشریف فرما ہوتے ہیں عصر سے لے کے مغرب تک، لوگ کے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں. ہم بھی وہاں پر جانا شروع ہو گئے. سمجھ میں بات آ گئی کہ ہاں یہ تو بڑی اچھی جگہ ہے. وہاں جانے لگے. ہمیں معلوم بھی نہیں تھا کہ حضرت پیر ہے. 4 سال تو ایسے گزر گئے، نہیں معلوم تھا کہ حضرت پیر ہے. پھر بعد میں کسی نے بتایا کہ حضرت پیر بھی ہے. ہم حیران ہو گیا، اچھا حضرت پیر ہیں. ابھی تک ہم حضرت کو مولانا صاحب کہتے ہیں. لیکن ان کے مجلس میں بیٹھے ہوئے جو سب سے بڑا فائدہ ہمیں حاصل ہوا، کیا ہوا؟ یونیورسٹی میں جو گندگی کی جگہ تھی وہ ہمیں معلوم ہی نہیں رہی، پتہ ہی نہیں لگا. یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد ہمیں کتابوں سے پتہ چلا کہ یہ چیزیں بھی تھی. یہ کس کی برکت تھی؟ یہ پناہ گاہیں ہوتی ہے. ایسے لوگوں کے پاس جاؤ، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات بناؤ جو آپ کو دوسرے تمام چیزوں سے ڈسکنیکٹ کر دے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کر دے. یہی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے کا راستہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر ہے، وہ اس کے ذریعے سے آپ کو اللہ پاک کے ساتھ کنیکٹ کر دے گا. اب جتنا لوگوں سے ڈسکنیکٹ ہوتے جائیں گے اتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے جائیں گے خود بخود. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جتنا آپ کنیکٹڈ ہیں وہاں راستہ نہیں مل رہا، وہاں راستہ نہیں مل رہا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ لوگوں کے درمیان رہو نہیں، لوگوں کے ساتھ ایسے نہ رہو کہ لوگوں کے بن جاؤ اور اللہ کے نہ بنو. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ کہ لوگوں کے تو بن جاؤ لیکن اللہ کے نہ بنو. ابھی پرسوں ہی کی بات ہے، جب دین کی سمجھ نہیں ہوتی تو ایسی باتیں ہوتی ہیں. مجھے کلپ آ گیا، مل گیا. کلپ میں آیا ہے کہ کوئی لوہاری ہے، پتہ نہیں کوئی ایکٹر ہے، واللہ عالم، کوئی لوہاری مجھے تو وہ نام بھول گیا. ہاں، عارف لوہاری. اچھا، اس کے انٹرویو تھا. اس انٹرویو میں وہ کہتا ہے کہ وہ جو ہے نا، مطلب میرے والدہ مجھ سے کہتے ہیں کہ تم کب ہیرو بنو گے؟ تو میں نے کہا کہ اماں جی میں ہیرو نہیں بن سکتا، ہیرو کے لیے بہت سارے اور لوگ ہیں، میں نہیں بن. کہتے نہیں تو نہیں ہیرو بن، میں دعا کرتی ہوں. تو کہتے وہ دعائیں کرتی رہی. تو ایک صاحب نے مجھے ہیرو کے طور پہ کاسٹ کر لیا. تو میں نے اماں کو خود کہ اماں جی آپ کی دعا قبول ہو گئی، مجھے جو ہے نا مطلب ہیرو کے طور پہ لے لیا. ہاں جی. اور پھر وہ ان کی آنکھوں میں جو ہے بتا رہے کہ آنسو آ گئے. اور اس طرح ان نے جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا کہتے لگے اللہ تعالیٰ سب کو ایسا کر دے جس طرح آپ ہیں. اب آپ مجھے بتائیں، کیا فلموں میں کام کرنا گناہ ہے یا ثواب ہے؟
گناہ ہے. تو کیا گناہ کے لیے دعا کی جا سکتی ہے؟ اب وہ اس جذباتی انداز میں بتا رہے ہیں کہ سارے لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. تو یہ فتنہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نا، بلکہ ہر فلمی ایکٹر جو ہے وہ کہتے ہیں میری ماں کی دعا ہے. ہاں جی، مجھے جو ہے نا یہ ملا ہے، یہ جو موقع مل گیا، جو اس طرح. اب یعنی گویا کہ جائز ناجائز کی تمیز اٹھ گئی. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں جذباتیت کو دانشمندی کے اوپر سوار کرنا ہے. ہاں جی، انسان اللہ کی بات کو بھول جاتا ہے اور اپنے نفس کی بات کو یاد رکھتا ہے، اور اس کو سمجھتے ہی اللہ کا فضل ہے. جیسے رشوت کے پیسے سے بنائے ہوئے مکان کے اوپر لکھ دیتے حاضر من فضل ربی. ہاں جی، تو بالکل یہی بات ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ کو دین کی بنیادی سمجھ کی ضرورت ہے. فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ دین کی بنیادی سمجھ ہو. تو دنیا کمانے سے روکا نہیں گیا، لیکن دنیا میں مبتلا ہونے سے روکا گیا ہے. دنیا کی محبت میں مبتلا ہونے سے روکا گیا ہے. حب الدنیا راس کل خطیہ بھی صحیح ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ بھی صحیح ہے. دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے، بالکل پکی بات ہے. اور دنیا آخرت کی تیاری کی جگہ ہے، یہ بھی پکی بات ہے. اب ان دونوں باتوں میں غور کرنے سے پتہ چلے گا تو کیا ہے؟ وہ یہ کہ دنیا کو ایک امتحان گاہ سمجھنا چاہیے، ایک موقع سمجھنا چاہیے. جان، مال، وقت، اولاد یہ ہمارے پاس سب سے بڑے ذرائع ہیں. ان ذرائع کے ذریعے اللہ پاک تک پہنچنا چاہیے ہمیں، اور اللہ پاک کی رضا حاصل کرنی چاہیے. اسی کے لیے ساری محنت، ساری کوشش ہے. تو کرنا چاہیے اس کو، دنیا ہی میں رہ کر کرنا ہے نا. تو دنیا سے باہر نکل کر تو نہیں کرنا، لیکن کرنا تو یہی ہے نا. تو اگر دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر دنیا کے ہو گئے یہ تو خسارہ ہے، اور اگر دنیا میں رہ کر اللہ کے بن گئے تو یہ کامیابی ہے. اسی کے لیے کوشش کرنی چاہیے. آخر میں ایک ریکویسٹ آئی ہے کہ بعض خواتین اپنے بچوں کو بد دعائیں دیتی ہیں، تو یہ نہیں ہونی چاہیے. تو میں اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بعض گھڑیاں قبولیت کی ایسی ہوتی ہیں جس میں جو زبان سے نکلے وہ قبول ہو جاتا ہے. ہمیں خود اپنے زیارت کاکا صاحب کے ایک آدمی کا پتہ ہے کہ جس نے اپنے بچوں کو بد دعا دی تھی 2 مختلف موقع پہ. تو جن کو بد دعا تھی ان کے سامنے مر گئے، مطلب کسی عجیب طریقے سے مر گئے. تو پھر وہ اپنے منہ کو مارتا تھا، مکوں سے مارتا تھا کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. مطلب انسان کو کبھی بھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے، دعا دینی چاہیے. اگر آپ تنگ بھی ہے تو اضطراری حالت ہے نا، اضطراری حالت ہے. تو اضطراری حالت میں کیا ہے؟ ام یجیب المضطر اذا دعا. کون ہے جو مضطر کی دعا قبول کرتا ہے؟ تو آپ اسی وقت دعا کریں کہ یا اللہ میں تو بہت تنگ ہو گئی ہوں، میرے بچوں کی اصلاح کر دے. اس وقت دعا کریں نا، میرے بچے کو ٹھیک کر دے. تو انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے انشاءاللہ خیر کی بات ہوگی. اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح چیز پر جمع فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی